تعالیٰ نے ہم کو تھوڑے سے وقت کے لیے دنیا میں بھیجا. بہت تھوڑا وقت ہے. جو گزر گیا وہ گزر گیا. کتنا باقی ہے ہم کو نہیں معلوم ہے نا بھائی. کتنا باقی ہے ہم کو نہیں معلوم. جو گزر گیا وہ زیادہ تھا یا باقی ہے زیادہ ہے نہیں معلوم. 30 سال گزر گئے اور 30 سال رہیں گے یا 30 دن رہیں گے یا 3 دن رہیں گے نہیں معلوم. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دے کے بیان فرمائے کہ سمندر کے اندر انگلی ڈالو نکالو تو کتنا پانی لگے گا؟ 1 قطرہ پانی لگے گا. اور پھر نیچے سمندر اس میں کتنے قطرے ہیں؟ بہت بڑا. مثال دے کے فرمائے کہ دنیا کی زندگی ایک چھوٹا سا قطرہ ہے اور آخرت کی زندگی یہ پورا سمندر. یہ بھی مثال دینے کے لیے سمجھانے کے لیے, ورنہ اس سے بڑی اس کی کوئی انتہا ہی نہیں. تو یہ تھوڑے سے وقت میں بھائی ہمیں آخرت کی کمائی کرنی ہے. ان الدنیا خلقت لکم وانکم خلقتم للآخرہ, کہ دنیا تمہارے لیے اور تم دنیا کے لیے نہیں, تم آخرت کے لیے. تو ہم دنیا میں آئے میرے بھائی آخرت بنانے کے لیے. دنیا میں کیا ہے؟ آخرت بنانے کے لیے. عقل مند وہ انسان ہے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا حدیث میں, الکیس من دان نفسہ وعمل لما بعد الموت. ہر آدمی عقل مند وہ ہے جو وہ کام کرے جس سے اس کو آخرت میں فائدہ ہو. جس سے اس کو کیا ہے؟ آخرت میں فائدہ ہو. وہ کام کرے دنیا میں. جو جتنے زیادہ کام کرے گا اس کو اتنا زیادہ فائدہ ہوگا, اور جو وہ کام نہیں کرے یا دوسرے کرے اس کے لیے خسارہ ہے نا بھائی. اس لیے مجھے اور آپ کو سوچنا ہے کہ میں اور آپ اپنی زندگی میں وہ کام میں لگے ہوئے ہیں جو میرے لیے آخرت میں کامیاب دینے والی ہے. وہ کام میں لگے ہیں یا نہیں لگے؟ میں سوچوں, آپ سوچیں. یہ جی سوچنا ہے کہ نہیں؟ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال دی. ٹرین میں جا رہے نا, ٹرین میں جا رہے, بس میں جا رہے, مثال ہے. ٹرین میں بس میں جا رہے, بس رکی 10 منٹ, اعلان کرتا ہے کہ بھئی عمرے میں جاتے ہیں نا بھئی, عمرے میں جاتے ہیں اعلان کرتا ہے کہ بھئی ادھر آدھا گھنٹہ بس رکے گی بھئی, جس کو جو کھانا ہے پینا ہے آپ نہانا ہے کچھ لینا ہے دینا ہے سب لے لو, اس کے بعد چلی جائے گی. اعلان کرتے نہیں کرتے؟ تو 10 منٹ کے لیے 15 منٹ کے لیے آدھے گھنٹے کے لیے جو بس رکی نا, وہ ہماری دنیا کی زندگی. وہ آدھے گھنٹے میں جو آدمی چائے لے لیا, بسکٹ لے لیا, فروٹ لے لیا, اپنے ضرورت کے لیے کھانے پینے کی چیزیں لے لیا, تو آگے جو 10 گھنٹے تک بس چلے گی اس میں اگر اس کو بھوک لگی اس کے پاس کھانا ہے, اس کو پیاس لگی اس کے پاس پانی ہے نا بھائی. ہاں, اور اگر نہیں لیا آدھا گھنٹہ ایسے ہی بس میں بیٹھے سو گیا اور پھر بس چلنے لگی, اس کے بعد بھوک لگی اس کو تو کھانا ہے اس کے پاس, پیاس لگی ہے پانی ہے اس کے پاس. اب کیا کرے گا؟ بھوک لگی ہے, مر جائے, تیرے کو آدھا گھنٹہ دیے تھے لیا کیوں نہیں, ہے نا. یہ مثال دی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کہ ہم یہ تھوڑا دیر کے لیے ہم رکے ہیں ادھر, اس کے بعد ہم آگے جانے والے. جب آگے چلے جائیں گے واپس آ سکتے ہیں کہ جی دادا پردادا واپس نہیں. جب آگے جائیں گے تو ہمیں ساتھ میں لینا ہے کچھ کھانا پانی پیاس, جو کچھ آگے پیاس ضرورت لگے گی نا وہ یہاں سے لینا ہے. ہم آگے جائیں گے تو ہمیں بھوک نہیں لگے گی, پیاس نہیں لگے گی, ہمیں ضرورت آئے گی نیکیوں کی. ہمیں ضرورت کہاں آگے؟ آگے جائیں گے قبر میں, من ربک ما دینک من نبیک. میدان محشر میں جائیں گے, لا یزال قدم ابن آدم حتی یسأل عن 5 اور 4, 5 چیزوں کے بارے میں, 4-5 بتایا. عمر کہاں خرچ کیا, جوانی کہاں خرچ کی, پیسہ کہاں سے کمایا, کہاں خرچ کیا, کیا سیکھا, کیا عمل کیا. تو ہم آگے جانے کے بعد ہمیں ضرورت پڑے گی نماز کی. نماز بتانا پڑے گا. کس کی ضرورت پڑے گی؟ پوچھیں گے بتا میں نماز کیا بتاؤ؟ بولے میں تو سوتا رہا, میں تو لیا ہی نہیں. دنیا میں نماز لینا ہے نا اپنے ساتھ, وہ ساتھ میں لینا ہے نا, نماز پڑھے ہمارے ساتھ ہوگی گئی آخر. اللہ تعالیٰ وہ ضرورت پڑے گی نماز کی.
بولے سب سے پہلے اول ما یحاسب به العبد یوم القیامہ الصلاۃ، سب سے پہلے پوچھیں گے نماز کی طرف، ضرورت پیش آ گئی، اب بولے گا میں تو پڑھا ہی نہیں، ادھر سے لایا ہی نہیں، کیوں جی چلے گا کام، چلے گا کام، ادھر سے لینا ہے۔ آخرت میں کام آنے والی کیا چیز ہے؟ نماز، صرف فرض نماز۔ حدیث میں کہ جب فرض نمازوں میں تو آگے پیچھے ہو جاتا ہے نا، اخلاص کم ہے اور خشوع خضوع کم ہے، کچھ آگے پیچھے، پڑھنے کے باوجود بھی کمی رہتی ہے نا، پڑھنے کے باوجود بھی کمی رہتی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز کے بعد کیا پڑھتے تھے؟ استغفر اللہ، کوئی گناہ کیا نعوذ باللہ، استغفار کیوں پڑھ رہے ہیں؟ کہ جو نماز کا حق تھا ہم نے اس کا حق نہیں ادا کیا، اس میں کمی کی، اس پر معافی مانگ رہے ہیں اللہ تعالیٰ سے۔ تو فرض نمازوں میں کمی رہ گئی تو اللہ تعالیٰ پوچھیں گے کہ اس کے نوافل ہے کیا؟ دیکھو تہجد ہے، اس کی اشراق ہے، چاشت ہے، اوابین ہے، صلاۃ التسبیح ہے، صلاۃ التوبہ ہے، صلاۃ الحاجہ ہے، صلاۃ تحیۃ المسجد ہے، تحیۃ الوضو ہے۔ معلوم نہیں کہ نمازوں کے نام بھی یاد نہیں یار ہمارے، ہے نا؟ یہ سب اپنے ساتھ لینا ہے۔ ہمارا وقت یہ ساتھ میں لینے میں گزرے۔ جمعے کا دن چھٹی ہے، جمعرات کی رات پوری رات ہمارے پاس پڑی ہوئی ہے، کیا کریں بھائی؟ گھومنے آئے، گھومنے نہیں، صلاۃ التسبیح پڑھیں۔ اگر طاقت ہو پوری رات قرآن پڑھیں۔ بھائی جمعے کے دن چھٹی ہے، جانا کدھر بھی نہیں ہے، سو سکتے ہیں 4 گھنٹے اشراق پڑھ کے سو جائے، لیکن رات کیا کریں بھائی؟ یہ رات تو گپ مارنے کی ہے، گپ ماریں گے تو فائدہ ہوگا جی، ٹھیک ہے، تھوڑی دیر کے لیے تسلی ہوگی، گپ اللہ سے ماریں۔ اللہ بولتے میرے سے بات کرو یار، الحمدللہ رب العالمین، بولے حامدنی عبدی مجدنی عبدی، بہت ساری آیت ہے، لمبی حدیث ہے، اللہ جواب دیتے ہیں۔ باتیں کرے اللہ تعالیٰ سے، خوب مراقبہ کرے، آدھے گھنٹے کا مراقبہ کرے، اللہ تعالیٰ کے سامنے بیٹھا ہوں، مجھے یہ چاہیے یہ چاہیے، لسٹ بنائے، 8 دن لسٹ بنائے، لسٹ بنا کے اللہ تعالیٰ سے بولتے جائے، باتیں کرے اللہ تعالیٰ سے۔ ہاں مراقبہ گویا کہ ہم اللہ تعالیٰ کے سامنے اپنی ساری چیزیں رکھ رہے، کل قیامت میں تو اللہ کے سامنے کھڑے ہوں گے نہیں کھڑے؟ بھائی تو جا، میں نہیں کہے گا، بول سکے گا تو جا بھائی؟ نہیں، کلہم آتیہ یوم القیامت فردا، الگ الگ، اکیلے اکیلے اللہ کے سامنے، کوئی ترجمان بھی نہیں ہوگا، بات کریں گے اللہ تعالیٰ۔ ادھر سے ہی شروع کریں، اپنے ساتھ لے بھائی، اللہ کرے اللہ مجھے بھی توفیق ہو جائے اس بات کی، پھر اس بنائے اپنے ساتھ لینے کی۔ چھٹی آ گئی، رات کو صلاۃ التسبیح پڑھ رہے، صلاۃ التسبیح نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر طاقت ہو تو روز پڑھو، نہیں طاقت ہو جمعے کے دن پڑھو، نہیں طاقت ہو مہینے میں 1 مرتبہ پڑھو، نہیں طاقت ہے سال میں 1 مرتبہ پڑھو، نہیں طاقت ہے زندگی میں 1 مرتبہ تو کم سے کم پڑھو۔ ہمیں طاقت ہے کہ نہیں ہے؟ جمعے کو چھٹی ہوتی نہیں ہوتی؟ کیوں جی چھٹی ہوتی نہیں ہوتی؟ رات کو کیا کرتے ہیں مجھے آپ کو معلوم ہے کیا کرتے ہیں۔ یہ چیز لیں ساتھ میں، کوئی ساتھ نہیں دینے والا نہیں، آخرت میں کام آنے والی چیز ہے۔ صلاۃ تسبیح 10 پارے قرآن کے 10 پارے پڑھے۔ ہمارے ساتھی رہے، وہ دلی سے بنگلور کو ٹرین نکلتی تھی، ٹرین 26 گھنٹے 27 گھنٹے 28 گھنٹے کا راستہ ہے، جماعت میں جاتے تھے۔ دلی ٹرین نکلی، شروع ہوئی، چل بھائی بسم اللہ، چل بھائی بسم اللہ، ادھر شروع ہوا کمپٹیشن میں، ادھر ٹرین نکلی، وہ بسم اللہ شروع ہوا، ادھر پہنچی من الجنۃ والناس، 26 گھنٹے میں 27 گھنٹے میں ٹرین کے سفر میں پورا قرآن خلاص۔ یہ جی پچھلا رمضان سے لے کے اب تک ہمارا قرآن ختم ہوا، بولو حافظ آپ تو گاڑی چلاتے رہتے 10 پارے پڑھ سکتے ہے نا۔ ایک ساتھی ہے، میں ترغیب کے لیے بتا رہا ہوں، اس نے اپنی نماز کی قرآن بنائی، نماز کی سنت پڑھتے نا ہم تو انا اعطیناک قل اللہ پڑھتے، حافظ صاحب ہے وہ، اللہ اکبر الحمدللہ انا اعطیناک قل اللہ، خلاص نہیں، وہ ذاتی نے ترتیب بنائی کہ میں نفلوں میں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم سورہ فاتحہ الف لام میم ترتیب سے، جب بھی نماز پڑھیں گے بھائی الف لام میم سے اولئک هم المفلحون تک پڑھا پہلی رکعت، دوسری رکعت میں ولہم عذاب عظیم تک پڑھا، تیسری رکعت میں آگے 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 سنتوں میں قرآن ختم کر رہے ہیں، سنتوں میں۔ ہمارے ایک استاد تھے،
وہ مدرسے میں پڑھانے آتے تھے، گھر سے لے کے مدرسے تک ان کو تقریباً 10-15 کلومیٹر کا راستہ تھا، 10-15 کلومیٹر کا. گھر سے نکلے، گاڑی اسٹارٹ کرے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سبحان الذی سخر لنا، اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ. گھر سے مدرسے کو آ رہے ہیں، مدرسے سے گھر کو جا رہے ہیں، گاڑی پہ بیٹھ کے پوری قرآن ختم کرتے تھے. آتے وقت جتنا پڑھ لیے، جاتے وقت اس کے آگے کا پڑھے، پھر دوسرے دن آتے وقت اتنا پڑھے تو اس کے آگے کا پڑھے. پوری قرآن، گاڑی کی قرآن، ایک سنتوں کی قرآن اور ایک گاڑی کی قرآن، 2 قرآن ترتیب سے. اور تیسری قرآن دیکھ کے پڑھنا بھی ثواب ہے. کیا ہے بھائی؟ قرآن دیکھ کے پڑھنا ثواب ہے. قرآن دیکھ کے پڑھنا. تو قرآن دیکھ کے ایک قرآن ختم، دیکھ کے پڑھنے والی قرآن. دیکھو آخرت میں کمانے والے سے کماتے، آخرت کا کمانے والے 1 سیکنڈ بیکار نہیں کرتے. دیکھو اللہ والوں کے پاس جا کے بیٹھ کے آپ، ارے ہمارے پاس حکومت نے ایسا کر دیا فلاں، وہ بندے نکل ادھر سے. لا یعنی کی بات ہی نہیں ہوتی ان کے پاس. 1 سیکنڈ بھی لا یعنی میں استعمال نہیں ہوتا، 1 سیکنڈ بھی. بیوی بچوں سے ضرورت کی بات، کیوں؟ بیوی بچے بھی آخرت میں کام دیے گئے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا بیوی بچے ہی سب سے بڑا فتنہ ہے. ان کے حقوق ادا کریں، ان کے حقوق ادا کریں. ایسا نہیں کہ حقوق مار دیں، حقوق ادا کریں، ان کے خیال کریں، ان کے حقوق ادا کریں. لیکن اپنے قبر میں جاتے ہوئے اپنے ساتھ آخرت کا تحفہ لے کے جائیں، بیگ تیار کریں. نمازوں کے اعتبار سے صرف فرض نماز نہیں، نوافل بھی. روزانہ ہمارے رات کو سونے سے پہلے صلاۃ التوبہ 2 رکعت پڑھ سکتے، نہیں پڑھ سکتے؟ آرام سے 2 رکعت 1 منٹ میں پڑھ سکتے. ہماری جو فاسٹ ٹرین ہے نا، کھٹ کھٹ. چلو اللہ اس کو بھی قبول کر لے. اصل تو اطمینان سے پڑھنا ہے، اللہ اس کو بھی قبول کر لے. فرائض، صلاۃ التسبیح، صلاۃ التوبہ، صلاۃ الحاجہ، تحیۃ المسجد، تحیۃ الوضو. مسجد میں داخل ہو تحیۃ المسجد ہے نا، وضو کرے تحیۃ الوضو ہے. حتیٰ کہ بعض لوگ تو اتنا اہتمام کرتے اپنے گھر میں داخل ہوتے تو پہلے سب سے پہلے 2 رکعت نماز پڑھتے. گھر سے نکلتے ہوئے ضرورت سے اللہ سے مانگ کے نکلتے ہیں کہ 2 رکعت نماز پڑھ کے گھر سے باہر نکل. اس طرح سے آخرت جمع کریں. قرآن کے اعتبار سے، قرآن کی ترتیب کے اعتبار سے آخرت جمع کریں. بتایا سنتوں کی ایک قرآن ہو گئی، گاڑی کی ایک قرآن ہو گئی، دیکھ کے پڑھنے کی ایک قرآن ہو گئی. پھر امام مسجد میں امام دے، ہمارے استاد امامت میں 3 نمازیں جہری ہے نا، 3 نمازیں جہری ہے، فجر، مغرب، عشاء. فجر، مغرب، عشاء میں ترتیب سے قرآن پڑھ رہے. نمازوں میں ایک قرآن ختم کر، نمازوں میں ایک قرآن، ہر 4 ترتیبیں بنائیں، ہر ترتیب سے الگ الگ قرآن ختم ہو رہی ہے. یہ نہیں کہ ایک قرآن ختم ہو رہی، نہیں، ہر ترتیب سے الگ قرآن ختم ہو رہی. اگر اہتمام کرے تو اللہ آسان کر دیتے ہیں. اہتمام کریں گے تو اللہ کیا کریں گے؟ ہاں، آسان کر دیتے ہیں. اور ذکر کے اعتبار سے، ذکر کے اعتبار سے، اپنی تسبیحات کے اعتبار سے، کہ فرمایا کہ جی فرمایا لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد. ایک آدمی 1 مرتبہ پڑھے تو 20 لاکھ نیکیاں ملے. کتنے نیکیاں ملے گی؟ ذکر کے اعتبار سے آخرت جمع کر. ہم آئے ہیں اسی لیے. کس کے لیے آئے؟ یہ کمانا، کھانا پینا ہماری ضرورت ہے. سچی بات یہ، حقیقی بات یہ ہے. اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں، کھانا پینا سونا یہ ہماری ضرورت ہے. ہم دنیا میں آئے ہیں صرف اس لیے کہ آخرت جمع کریں. ذکر کے اعتبار سے اپنے ساتھ نیکیاں لے. فرمائے استغفار کی کثرت. من لزم الاستغفار جعل اللہ من کل ضیق مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب. جس نے استغفار کو اپنا لازم کر لیا اپنے اوپر تو ہر تنگی سے اللہ اس کو نکالیں گے، اور جہاں سے گمان نہیں ہوگا وہاں سے اللہ رزق عطا فرمائے. اور قرآن میں وما کان اللہ لیعذبہم وانت بہم وما کان اللہ معذبہم وہم یستغفرون. جب تک تم استغفار کریں گے اللہ تمہیں عذاب نہیں دے گا. سر میں درد ہونا بھی ایک عذاب ہے، روزی نہیں ملنا ایک عذاب ہے، بیوی بچوں کا نافرمان ہونا ایک عذاب ہے. استغفار کی کثرت کرے اللہ تعالیٰ یہ سارے عذاب کو دور کرے. ہاں، درود شریف کی کثرت. ہمارے ایک شیخ عبد الرحمن کوثر
دعوت برکاتہم، اللہ تعالیٰ ان کے علم کو پوری دنیا میں عام کرے، ان کے فیض کو پوری دنیا میں عام کرے، ان کی عمر میں اللہ تعالیٰ برکت عطا فرمائے، علم میں برکت عطا فرمائے۔ انہوں نے ابھی کہا کوئی شیخ محدث یمن کے تھے، حدیث پڑھاتے تھے، روزانہ کتنی مرتبہ پڑھتے تھے درود شریف؟ 1,00,000 مرتبہ، 1,00,000 مرتبہ درود شریف پڑھتے تھے۔ بولے کیسے پڑھ سکتا ہے بھائی انسان؟ آپ اپنے الفاظ لوز گنے، روزانہ جو بیکار باتیں کرتے ہیں وہ گنے، تو آپ کے 1,00,000 نے 1,00,00,000 الفاظ بیکار آپ استعمال کرتے ہیں روز۔ ہاں، صبح سے لے کے شام تک بیکار الفاظ استعمال کرتے ہیں۔ وہ لوگ بیکار الفاظ زبان سے نہیں نکالتے، صرف کام کی بات، باقی درود شریف 1,00,000 مرتبہ روزہ۔ سبحان اللہ۔ ذکر کے اعتبار سے استغفار کی کثرت، درود شریف کی کثرت اور اللہ کی تسبیح۔ دیکھو ہم تو انسان ہیں، اللہ تعالیٰ نے ہمیں سمجھ دی، عقل دی، سمجھداری دی۔ یہ جو بے جان جانور ہے، یہ بے عقل والے جانور ہیں، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض، جتنی چیزیں زمین میں سب کی سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ پتھر اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، درخت اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، درخت کا پتا اللہ کی تسبیح بیان کر رہا ہے، ہوا اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں، جو کچھ زمین میں کیڑے مکوڑے جانور سب اللہ کی تسبیح بیان کر رہے ہیں۔ اب میں کیا کر رہا ہوں؟ میں گالی بک رہا ہوں، میرے گانے گا رہا ہوں، میں ایل فیل بک رہا ہوں۔ میرے کو عقل دی ہے نا اللہ نے، میں 1.5 شہر ہوں۔ نہیں، میرے کو تو اللہ نے عقل دی، میں ان سے زیادہ تسبیح بیان کروں، میں ان سے زیادہ تسبیح بیان کروں۔ بولے حدیث میں، بخاری شریف میں حدیث ہے، بہت ہلکے الفاظ ہے لیکن میزان میں آخرت میں تولنے کے اعتبار سے بہت وزن ہے۔ سبحان اللہ بحمدی سبحان اللہ۔ آدمی بولے کتنی مرتبہ بولے؟ ذکر کے اعتبار سے آخرت کی نیکیاں جمع کریں۔ 3 اعمال بتائے، ایک نماز، صرف فرض نماز نہیں، نماز، سنتیں، فرض نماز، سنت نماز، نوافل نماز کثرت سے، دوسرے قرآن کی تلاوت کے اعتبار سے، تیسرے ذکر کے اعتبار سے، اور چوتھے میرے بھائی اپنے مال کے اعتبار سے۔ اللہ تعالیٰ نے جو بھی دیا، اللہ تعالیٰ خود فرما رہے ہیں یہ دیا ہوا مال میرا ہے، دیا ہوا مال میں کہتا ہوں کہ یہ جتنا میرے پاس ہے وہ میرا ہے، اور اللہ تعالیٰ کیا کہہ رہے ہیں کہ جتنا تیرے پاس ہے وہ میرا ہے۔ اب بتاؤ، لڑیں گے اللہ تعالیٰ سے میرا مال آپ کا؟ کیوں سے کہہ رہے ہیں؟ نعوذ باللہ من ذالک۔ اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ جو مال دیا ہوں وہ میرا ہے، یہ میرے خزانے سے تجھے ملا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا انفقوا مما رزقناکم من قبل ان یأتی یوم لا بیع فیہ ولا خلۃ ولا شفاعہ، کہ جو مال دیا ہوں اس کو میری مرضیات میں تم خرچ کرو، اللہ کی مرضیات میں۔ کہاں خرچ کرو بھائی؟ اللہ کی مرضیات میں۔ کہ ہمارے مال سے کتنے بھوکے کھانا کھا رہے ہیں، خود سوچیں، ہمارے مال سے کتنے ننگے کپڑے پہن رہے ہیں، ہمارے مال سے کتنے بیماروں کی عیادت کا اور کتنے بیماروں کی دواؤں کا انتظام ہو رہا ہے۔ ہم تو یہ جواب دیں گے ہم تو اپنے مال سے اپنے ماں باپ کی دوا کا انتظام نہیں کرتے، نعوذ باللہ، اللہ بچائے۔ کیوں جی؟ اماں فون کرے میں بیمار ہو گیا ہوں، میری دوا ہے 5,000 کی، بولتے اماں 5,000 کہاں سے لے کے آؤں، میری بیوی کو 20,000 دینا ہے جی، ان کو دیکھوں گی ان کو دیکھوں۔ اگر نیت کرو گے اللہ 5 ادھر بھی دلائیں گے 20 ادھر بھی دلائیں گے۔ اللہ کے مال میں، اپنے مال میں سے اللہ کے رضا کے خاطر خرچ کرو۔ کیوں؟ قیامت میں اللہ پوچھیں گے کہ میں بھوکا تھا تو نے کھانا کیوں نہیں کھلایا، میں ننگا تھا تو نے کپڑے کیوں نہیں پہنائے، میں بیمار تھا تو نے عیادت کیوں نہیں کی؟ بولے گا اللہ آپ، بولے میرا بندہ جو بیمار تھا تو عیادت کرتا تو مجھے بھی وہاں پاتا، میرے بندے کے پاس کپڑے نہیں تھے تو اس کو پہناتا کپڑا تو مجھے بھی وہاں پاتا، میرے بندے کے پاس کھانا نہیں تھا تو اگر ان بندے کو کھانا کھلاتا تو مجھے بھی وہاں پاتا۔ ہمارے مال کے ذریعے سے ہم آخرت کی نیکیاں جمع کریں، ہمارے مال کے اعتبار سے۔ ہاں خود سوچے،
مجھے میرے مال کو اللہ تعالیٰ نے مجھے جو بھی مال دیا ہے اس مال سے میں اپنے آخرت کو کیسے جماؤں؟ کیوں حدیث میں آپ کا مال وہ ہے جو آپ نے آخرت کے لیے بھیج دیا ہے. آپ کا مال وہ ہے جو اپنے آخرت کے لیے آپ نے بھیج دیا ہے. جو چھوڑ کے گئے ہیں اس کا تو حساب ہوگا. جو چھوڑ کے گئے اس کا کیا ہوگا؟ ہاں جو خالی ہے اس کا بھی حساب ہوگا. وہ بھی اپنا ہے لیکن اس کا بھی حساب ہوگا. جو آخرت کے لیے چھوڑے ہیں اس کا حساب ہوگا. وہ آپ کا ہے مال کے اعتبار سے. اور پھر میرے بھائیوں اپنی آخرت کو بنائے اپنے ذریعے سے, لوگوں میں دین زندہ کرنے کے ذریعے سے. اپنے ذریعے سے کہ میرے ذریعے سے یہ میرا پڑوسی ہے, وہ نماز میں کوتاہی کرتا ہے, میں کوشش کروں اس کو کہ کیسے وہ نمازی بن جائے. میں کوشش کروں کیسے وہ نمازی بن جائے. کہ ایک دوسرے کی فکر ہم کو خود کو کرنا ہے. یہ سارے کام میرے بھائی یہ مختصر سی زندگی میں ہمیں کرنا ہے. یہ چھوٹی سی زندگی ہے لیکن اتنی بڑی آخرت کی زندگی آخرت کی زندگی میں کامیابی کس کو ملے گی؟ اسی کو ملے گی جس نے یہاں پہ اپنی آخرت کو بنانے کے لیے وہ کام کیا جو آخرت میں کام آئیں گے. تو آخر والا بتایا کہ اپنی جان کے اعتبار سے لوگوں میں دین پھیلائے, لوگوں کے حقوق ادا کرے. ماں باپ کے ہمارے اوپر حق ہے اس کو ادا کرے. مسلمانوں کے ہمارے اوپر حق ہے, بہن بھائیوں کے بچوں کے حق ہے اس کو ادا کرے. کیا بولتے ہیں حدیث میں کہ قیامت میں پوچھے جائے گا, اللہ تعالیٰ قیامت میں پوچھیں گے. کیا پوچھیں گے؟ وَكُلُّكُمْ رَاعٍ وَكُلُّكُمْ مَسْئُولٌ عَنْ رَعِيَّتِهِ. آپ کے بچے, آپ نے ان کو کھانا پلایا, کپڑے پہنایا, سب کیا, لیکن آپ نے اس کو اللہ کا پہچان کروایا کہ نہیں کرایا؟ اللہ کے حکموں پر چلنے والا اس کو بنایا کہ نہیں بنایا؟ جی بچوں کو ڈاکٹر بنا دیا, انجینئر بنا دیا, تاجر بنا دیا, بزنس مین بنایا, سیٹ صاحب بنا دیا, لیکن یہ بھی نہیں بنایا کہ بھئی یہ اللہ کے حکموں پر چلے نہ چلے, اس کا یہ مزاج بنایا کہ نہیں بنایا. پوچھا جائے گا قیامت. بڑا بھائی ہے چھوٹے بھائی سے پوچھیں گے, بہن ہے بھائی سے پوچھا جائے گا, بیوی ہے شوہر سے پوچھا جائے گا, ماں ہے بیٹے سے پوچھا جائے گا, پڑوسی کے بارے میں پوچھا جائے گا. یہ پڑوسی کا حق ہے کہ نہیں ہے؟ وہ ایک حدیث ہم کو اچھی یاد ہے کہ بھئی میں تیرے پڑوس میں رہتا ہوں. حدیث میں ہے کہ جب گوشت بناؤ تو کیا کرو, اپنے پڑوسی کو تھوڑا بھیجو. وہ یاد ہے. لیکن پڑوسی نماز نہیں پڑھتا ہے تو کیا کرو, سونے دو اس کو. نہیں میرے بھائیوں, سچی بات یہ ہے کہ کوئی آدمی کسی کو ایک نماز پڑھنے کا ذریعہ بنا دیا تو فرمایا جب تک وہ نماز پڑھتا رہے گا اللہ تعالیٰ اس کو اس کی نماز پڑھنے کا اس سے بھی ثواب دیں گے, اور جس نے ذریعہ بنا اس کو نماز پڑھنے کا اللہ تعالیٰ اس کی نمازوں کا ثواب اسے بھی عطا فرمائے. اسی لیے حدیث میں قیامت کے دن جب اعمال نامہ کھولا جائے گا تو ایک آدمی یہ کہے گا کہ یہ اعمال نامہ میرا نہیں ہے. اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ یہ تیرا ہی ہے. بولے میرا نہیں ہے. بولے کیسے تیرا نہیں ہے؟ بولے اللہ میں نے کبھی حج کیا ہی نہیں, اس میں اتنے سارے حج لکھے ہوئے ہیں. میں نے اتنا پیسہ صدقہ کیا ہی نہیں, اتنے سارے صدقے لکھے ہوئے ہیں. تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے تو نے نہیں کیا, لیکن تیرے سمجھانے سے بہت سارے لوگوں نے حج کرنے لگے تو ان کا حج کا ثواب میں اس کو بھی دیا ہوں, تجھے بھی دیا. تو اس لیے میرے بھائی بزرگوں, ہماری بہت چھوٹی سی تھوڑی سی زندگی ہے. اس تھوڑی سی زندگی میں اپنے آپ کو ان سارے اعمال میں مشغول کر کے, ان سارے نیک اعمال کر کے پھر ہم اللہ کے پاس چلے جائیں گے, پھر ہمارا جنازہ اٹھے گا تو پھر ہمیں کوئی غم نہیں ہوگا. فرشتہ خود کہے گا چلو ایسی جگہ نہ کوئی غم ہے, نہ کوئی ٹینشن ہے, نہ کوئی تکلیف ہے, نہ کوئی پریشانی ہے, چلو ہم لے کے چلتے ہیں تم کو ایسی جگہ. اس کے برخلاف اگر دنیا عبد الدینار والدرہم بن کے پڑا رہا تو دنیا میں بھی سارے ٹینشن گزریں گے, اور مرنے کے بعد تو ہے ہی ٹینشن. تو اس لیے میرے بھائی اپنی زندگی کے رخ کو بدلنا ہے, بدلیں گے انشاءاللہ.
اپنی اوقات کو بیکار جگہوں پر، بیکار مجلسوں میں، بیکار باتوں میں، بیکار لوگوں کی صحبتوں میں، لوگ ٹائم ملا تو بولتے ہیں چلو یار گپ مار کے آئیں گے، کچھ دیکھ کے آئیں گے، کچھ کر کے آئیں گے. نہیں، ہمارا ایک ایک سیکنڈ اللہ والے ہوتے تھے نا، وہ ایک ایک سیکنڈ کی قدر کرتے تھے، ایک ایک سیکنڈ کی، ایک ایک منٹ کی، کہ اس سیکنڈ میں ایک مرتبہ اللہ بول دوں، اس سیکنڈ میں ایک مرتبہ قرآن کی ایک آیت پڑھوں. ایک بزرگ تھے مرکز نظام الدین میں، ان کو میں نے دیکھا کہ نماز سے پہلے 2 منٹ باقی تھے، 2 منٹ باقی، وہ آئے صف میں بیٹھے ہوئے، ہم 2 منٹ ٹھہرے تو کیا کر دیں گے، ادھر ادھر دیکھتے رہتے. 2 منٹ باقی ہے، وہ فوراً قرآن لے لیں گے. میں نے خود ان سے پوچھا کہ 2 منٹ باقی ہے نماز کھڑے ہونے کے لیے. بولے 2 منٹ میں آدھا صفحہ تو پڑھ لوں گا، یہی اللہ کو پسند آ جائے میری گاڑی آگے چل گئی. ایک ایک سیکنڈ کی ہم قدر کریں، ایک ایک منٹ کی ہم قدر کریں، اور اپنی زندگی کو آخرت کے لیے تیار کریں انشاءاللہ. تو پھر میرے بھائیوں بزرگوں، یہاں پر ہماری تھوڑی خواہشیں چلی جائے گی. لوگ گارڈنوں میں گھوم رہے، لوگ میوزک سن رہے، لوگ مزے کر رہے، مستیاں کر رہے، تم کیا ہمیں یہ ادھر بلا رہے. بولے یہ چیزیں ساری چھوڑ دیں، اس میں مصروف رہیں. تھوڑی سی زندگی اس میں مصروف رہیں گے، خدا کی قسم قرآن میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَشْتَهِي أَنفُسُكُمْ وَلَكُمْ فِيهَا مَا تَدَّعُونَ. اگر تم یہ تھوڑی سی زندگی میں یہ سارے اعمال پورے کر کے اپنے آپ کو آخرت میں اللہ کے سامنے پیش کرو گے تو پھر اللہ وہ جگہ تمہیں عطا فرمائے گا، وہ مقام تمہیں عطا فرمائے گا کہ اس جگہ اور مقام پر جا کر دل میں اگر کسی چیز کی تمنا کرو گے، وہ تمنا دل سے پوری بھی نہیں ہوگی، اللہ وہ چیز سامنے کر کے دے دے گا. اس لیے میرے بھائیوں اپنی زندگی کی ہم قدر کریں. اپنی آخرت کو بنانے کے لیے ہم ساری زندگی، ایک ایک لمحہ، ایک ایک سیکنڈ، ایک ایک منٹ کو آخرت بنانے کے لیے اعمال میں مصروف رکھیں. اللہ تعالیٰ بھی مجھے بھی عمل کی توفیق عطا فرمائے، اللہ تعالیٰ بھی آپ کو بھی عمل کی توفیق